حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ سیرت المصطفیٰ جلد اول میں لکھتے ہیں حضرت عبد المطلب نے جب سوچا اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رسول اللہ کے ابا جان کی شادی کروں تو حضرت عبداللہ کو اپنے ساتھ مدینہ طیبہ لے گئے. آپ میں سے کتنے بندے مدینہ طیبہ جا چکے ہیں؟ جو خوش نصیب جا چکے ہیں ذرا ہاتھ کھڑا کریں. جو مدینہ کا سفر کر چکے ہیں جزاک اللہ. میں رکا اس لیے ہوں کہ آپ کو ایک بات سمجھاؤں پھر یہ واقعہ سناؤں. حضرت عبداللہ رسول اللہ کے ابا جان ہیں. ان کی شادی مدینہ منورہ میں ہے تو ان کی وفات بھی مدینہ منورہ میں. ان کی قبر مبارک اس جگہ میں تھی جہاں مسجد نبوی میں توسیع ہو گئی ہے. طبقات ابن سعد جلد اول میں امام ابن سعد رحمہ اللہ نے باب ذکر آمنہ بنت وہب کے تحت یہ واقعہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے واسطے سے تحریر فرمایا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب ہجرت کے وقت اللہ کے رسول مدینہ طیبہ تشریف لائے تو صحابہ کرام میں حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ حضور پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو جمع کر کے عتیمہ بنی نجار دکھایا. بنی نجار کا ایک بالا خانہ تعمیر تھا اور وہاں حضور پاک نے قبر دکھائی جو حضور کے ابا جان حضرت عبداللہ کی تھی اور فرمایا یہاں میں اپنی اماں کے ساتھ آیا تو میری عمر 6 سال تھی. اچھا آپ حیران ہوں گے یہ جو آپ نے سنا ہے کہ تیراکی کرنا سنت ہے تو حضور علیہ السلام نے تیراکی کہاں کی؟ اس کا جواب ڈھونڈنا بڑے دل گردے کی بات ہے. میں بڑا عرصہ تلاش کرتا رہا کہ تیراکی سنت تو کہتے ہیں بھی سنت سیکھنی چاہیے تو حضور نے تیراکی کہاں کی ہے؟ مکہ مکرمہ تو بواد غیر ذی زر اس جگہ تو کچھ اگتا بھی نہیں ہے. دریا کہاں ہے؟ وہاں سوئمنگ پول کہاں ہے؟ چلو بندہ تیراکی کر لے. تو کہاں کی اللہ کے رسول نے تیراکی؟ تو حوالہ مجھے امام ابن سعد رحمہ اللہ کے طبقات العبرہ کے جلد اول میں ملا ہے. یہ امام ابن سعد امام بخاری سے 25 سال پہلے دنیا میں فوت ہوئے ہیں. امام بخاری المتوفہ 256 ہجری ہیں, یہ 230 ہجری ہیں. حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے بڑی تاریخ کے مؤلف ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے اس جگہ بئر بنی اوس میں ایک تالاب بنا ہوا تھا, یہاں پر تیراکی فرمائی ہے. تو حضور پاک علیہ السلام نے صحابہ کو بتایا کہ میرے ابو کی قبر تھی, اس جگہ میں اپنی اماں کے ساتھ آ کر 2 ماہ کے ارادے سے اماں آئی تھی, ہم رہنے آئے لیکن اماں 1 ماہ رہ کر واپس جا رہی تھی تو ابوا میں میری والدہ کا انتقال ہوا ہے. یہ ابوا کہاں ہے؟ مجھے رب نے یہ سعادت دی ہے کہ میں ایک نہیں کئی بار ابوا گیا ہوں الحمدللہ. حضرت رسول اللہ کی اماں جان کی قبر مبارک پہ, حضرت اماں آمنہ رضی اللہ عنہا کی مرکز اقدس پہ. آپ مکہ مکرمہ سے چلیے, صابر کراس کیجئے, صابر سے آگے ملک عبداللہ الاقتصادیہ ایک نئی نیو سٹی ہے, یہ کراس کیجئے. اس سے آگے ایک مستورہ علاقہ ہے وہ آئے گا. مستورہ سے بائیں سائڈ پہ اگر آپ جائیے, ساری دائیں سائڈ پہ آپ جائیے تو مستورہ سے دائیں سائڈ پر تقریباً 22 کلومیٹر اندر جانے کے بعد ایک بستی آئے گی, اسے ابوا کہتے ہیں. یہ ابوا کی وہ وادی ہے جہاں حضور پاک کی اماں جان حضرت اماں آمنہ رضی اللہ عنہا کی قبر اقدس ہے. 6 سال کی عمر میں حضور پاک تھے جب ان کا انتقال ہوا ہے. چلو میں بات حضرت عبداللہ پہ کر رہا تھا. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کی توسیع ملک فہد کے دور میں ہوئی تو اس قبر کو اٹھا کر جنت البقیع منتقل کیا گیا. یہ کہاں تھی قبر؟ اب میں سمجھاتا ہوں. میں نے کہا نا جو مدینہ جا چکے ہیں وہ سمجھیں گے, اب توجہ رکھنا. وہ قبر مبارک یہاں تھی کہ اگر آپ باب السلام کو یوں منہ کیجئے, باب السلام کی طرف چہرہ آپ کا ہو تو آپ کی کمر کے پیچھے 4تھے نمبر کی جو چھتری ہے یہ عتیمہ بنی نجار ہے. 4تھے نمبر کی یہ گیٹ نمبر 7 بنتا ہے مسجد نبوی کی نیو توسیع کا. تو اس گیٹ نمبر 7 سے آپ انٹر ہوں گے, شارع باب السلام ہے, سامنے باب السلام ہے, اس کے ساتھ خوخہ ابی بکر ہے, ان دونوں کے درمیان پیچھے 4تھی چھتری پر یہاں حضرت عبداللہ کی قبر تھی رسول اللہ کے ابا جان کی. تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو وہاں سے منتقل کیا گیا ہے. یہ قریبی کی بات ہے. اچھا سنیے, حضرت عبد المطلب جب شادی کے لیے حضرت عبداللہ کو لے کر مدینہ طیبہ آ رہے تھے تو بنی خزاعہ کی ایک عورت تھی, بالا خانے پر رہتی تھی, اس نے اوپر سے باپ بیٹے کو جاتے دیکھا تو نیچے اتر آئے اور حضرت عبداللہ کا ہاتھ اپنے لیے مانگا کہ ان کا نسبت مجھ سے جڑ جائے. لیکن حضرت عبداللہ نے اسے گراں سمجھا کیونکہ نکاح کی بات تو تھی نہیں, تو حضرت عبداللہ نے ہاتھ چھٹکا. حضرت امام ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں, انہوں نے فرمایا ان الکریم یحمل عرضہ و دینہ, شریف آدمی اپنی جان کا تحفظ بھی کرتا ہے, اپنے دین کا تحفظ بھی کرتا ہے. مجھ سے امید نہ رکھنا. عورت ہٹ گئی,
मदीना तैयबा गए, हज़रत अम्मा आमना बिनते वहब रज़ी अल्लाह अन्हा से शादी हुई है हुज़ूर पाक के वालिद हज़रत अब्दुल्ला की, कुछ अरसा गुजारा और वापस तशरीफ़ लाए। तो कहते हैं इत्तेफाक से वो औरत मालूमात ले चुकी थी कि बाप बेटा शादी करने के लिए वहाँ जा रहे हैं। तो कहा जब भी वापस आए गुलामों के ज़िम्मे लगाया हुआ था, मेरी एक बार मुलाकात इस हज़रत अब्दुल्ला से ज़रूर कराना। वो जब आए तो उस जमाने में कोई यूं फ्लाइट वाला सिस्टम तो नहीं था कि बंदा यूं गुजर जाए, वो तो कितने कितने औकात लग जाते थे एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक जाने में। तो उन्होंने बताया आ गए हैं, तो ये नीचे उतर आए। इसने हज़रत अब्दुल्ला को ठहराया। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु हुज़ूर के अब्बा जान ने समझा मुसीबत फिर गल पै गई है। उन्होंने कहा जी नहीं, बात ये नहीं है, मैं मुसीबत गले पड़ने नहीं आई, मैं तौरात, ज़बूर, इंजील को पढ़ने वाली हूँ। मैंने वहाँ पढ़ा है कि जो आखिरी नबी आएंगे उनके वालिद मुकर्रम की शक्ल ऐसी होगी। मैं चाहती थी कि उस नबी के आखिर उस ज़मान नबी की वालदा मैं बनूं, तभी मैंने आपको अपनी तरफ मुतवज्जे किया था। लेकिन जिस वजाहत को मैंने आपकी शक्ल में देखा है, मुझे लगता है अब वो हुजूर की अम्मा में मुंतकिल हो चुकी है। ये हुजूर पाक के आने से पहले हुजूर का जिक्र है। हुजूर पाक के आने से पहले रसूलुल्लाह के तज़किरे